لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دراصل ہماری گفتگو اس آیت کے صرف آخری لفظ پر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے جو بیان شروع ہوا، اس کا آخری لفظ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یہ لفظ قدر. لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں کئی باتوں کی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے، اور کچھ حقیقی اعتبار سے اس وقت کے موجودہ حالات میں مومنین کی ایسی پریشانیاں اور مسئلے ہیں کہ خیانت اور لاپرواہی قرار پائے گی اگر ان مسائل کی جانب بھی ہم نے توجہ نہ دی. جیسا کہ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن جو ہمیں ایک بیلنس زندگی بتا رہا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً. نہیں مانتا ان چیزوں کو اسلام. کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے جو کچھ ہے ہمیں اس دنیا میں دے دیں. وَمَا لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ہم انہیں دے دیں گے. انہوں نے مانگا ہم انہیں دے دیں گے. دینے والا خالی مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب العالمین. فرعون دعوی خدائی کرنے کے باوجود اگر اپنی خدائی کو چلانے کے لیے بھی اسی خدا سے مدد مانگتا. واقعات بڑے مشہور ہیں، بچوں کے علم میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ اسکول کھل چکے ہیں اس لیے بچوں کی تعداد کم ہونی چاہیے اور نظر بھی آ رہی. فرعون بھی خدا کے مقابلے میں دعوی خدائی کر کے اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں تہہ خانے میں جا کر اسی خدا سے کہتا کہ خداوندہ میری عزت کو بچا لے اور فلاں شخص کی جو دعا میرے بارگاہ میں کی گئی اسے قبول کر لے. اسے بھی دیتا رب العالمین. لیکن وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جب تم نے یہاں مانگ لیا تو وہاں کچھ نہیں ملے گا. لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، اور پیغمبر نے ارشاد فرما دیا وہ لیسا منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے اپنی دنیا چھوڑ دی. سب کچھ آخرت آخرت آخرت. جو ہر چیز میں آخرت کہہ رہا اس کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا لیسا منا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو پھر کون سا مومن وہ ہے جسے اللہ نے مومن مانا، پیغمبر نے اپنا مانا. لیسا منا نہیں کہا بلکہ منا کہا. وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ بیلنس زندگی ہے، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، جنت بھی مانگو، صحت بھی مانگو، نعمتیں بھی مانگو، رزق بھی مانگو۔ وہاں کی مثلاً حور و قصور بھی مانگو جو ہمارے ایک مذاق بن کے رہ گیا، اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ عبادت گزار کے لیے کہا جاتا ہے یہ حور کے لالچ میں عبادت کر رہا، لٹیا ڈبو دی ہے ہمارے شاعروں نے۔ شاعری کے اندر تو اتنا مذاق ہوتا ہے ان نعمت پروردگار کا، لیکن ایک نعمت ہے کہ جس کے مانگنے کا حکم دیا گیا۔ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں بھی دنیا کے کئی امام بارگاہوں کی اور مسجدوں کی طرح سے پورا ماہ مبارک رمضان افطار کا اہتمام اور اعمال، پورے رمضان میں جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے زوجنا بحور عین، اے خدا پورے رمضان کی دعا ہے۔ رمضان اہم ترین مہینہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا مذاق ہماری شاعری میں آ گیا ہے حوروں کا۔ باقاعدہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ دعا مانگو کہ اے خدا ہماری شادی پورے ان سے کر، لیکن وہ بھی مانگو اور اس دنیا میں اپنا اچھا مکان بھی مانگو، بیلنس۔ یہ مومن سے جب مطالبہ کیا جا رہا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری، چاہے وہ ممبر پہ آنے والے علماء ہوں یا ہم جیسے ادنا طالب علم، کہ اس کا طریقہ بھی بتائیں اور اس کا طریقہ بھی بتائیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اصل لفظ قدرہ ہے، اور آج تیسری مجلس ہے، آدھا عنوان مکمل ہو جانا چاہیے، ابھی شروع بھی نہیں ہوا، لیکن بس شروع ہوگا اور جو باتیں اب تک بیان کی گئی ہیں ان سے بھی کچھ مدد لی جائے گی تو ہر چیز بہت آسانی سے حل ہو جائے گی۔ لیکن ابھی بھی ہم اس لفظ قدرہ پہ ڈائریکٹ نہیں آ رہے ہیں، ان ڈائریکٹ ہماری بات 2 دن سے چل رہی، آپ کے سامنے جب تفصیل آئے گی تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے عنوان پہ گفتگو بڑھائیں، جیسا ہمیشہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اب تک جو مجالس ہوئی اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا، اور ابھی تک میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ مجلس پڑھی ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی کہ کسی کو اعتراض کا موقع ملے، لیکن اعتراض ایک اور انداز سے آیا، وہ اعتراض کے انداز سے نہیں ہے لیکن ہے بھی اعتراض۔ اچھا وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ ہو چکا، قرآن کریم کے بعض سوروں کے 1 سے زیادہ نام بھی ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جن کے 1 سے زیادہ نام بھی ہیں، اور مختلف پبلشرز یا مختلف علاقوں میں جب یہ قرآن چھپتے ہیں تو یہ نام 1 سے زیادہ نام مختلف علاقوں میں استعمال بھی ہوتے ہیں۔ سورہ فجر، کل میں نے کہا سورہ فجر کو آیت سرنامہ کلام بنایا، یہاں تو نہیں، اچھا دوسری مجلس۔ سورہ فجر اس کا ایک اور نام ہے سورہ امام حسین، لیکن یہ دوسرا نام قرآن کے کسی بھی پرنٹ میں موجود نہیں ہوگا، یہ آپ کو تفسیر میں اور تفصیل میں ملے گا۔ دنیا میں جہاں بھی چھپا ہوا قرآن ہے اس میں سورہ فجر کا نام سورہ فجر ہی، لیکن کچھ ایسے سورے ہیں کہ آپ عرب دنیا میں دیکھیں گے نام کچھ اور ہے، اپنے ملک میں جائیں گے نام کچھ اور، وہاں پہ جب ہم ریفرنس دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں تو بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جیسے جو ہمارے ہاں سورہ توبہ کے نام سے مشہور، اس کا دوسرا اور زیادہ مشہور نام سورہ براءت۔ اب کبھی ہم نے جلدی میں حوالہ دے دیا کہ سورہ براءت کی 26ویں آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ حج کی تو ایک پوری تقریر میں اس آیت پہ خاص وجہ سے کرتا ہوں، وہ وجہ کا میں اشارہ بھی یہاں کے حالات میں نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال بہت اہم آیت ہے۔ ڈھونڈا کسی نے قرآن میں، اس کو سورہ براءت نام کا سورہ ہی نہیں ملا۔ اب جسے مجھ پر بھروسہ ہے وہ آ کے کہے گا مولانا میرے ڈھونڈنے میں کوتاہی ہوئی، مجھے نہیں ملا، اور جو بدگمان ہے وہ کہے گا اچھے مولانا ہے، ایسا سورہ بنا کے حوالہ دے دیا جو قرآن میں آئی نہیں۔ مولوی لوگ یہی کام کرتے ہیں، جب یہ قرآن کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کی تو حدیثیں تو پتہ نہیں کتنی اپنے گھر سے بنا کے لاتے ہوں گے۔ ہم بلا وجہ اس کو برا کہتے ہیں جو اکا کی سڑی ہوئی پیاز بکوانے کے لیے حدیث بنا لیتا،
یہ بھی تو حدیث بنا کے آ رہے ہیں، جو قرآن کا پورا سورہ ہی غائب ہے۔ جیسے سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 اور 14، جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی شب جمعہ 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو بہترین عمل مانا گیا، اور خاص طور پر اگر اسے حج کا یا عمرے کا موقع ملے۔ اور ہجر اسماعیل یعنی گول دیوار میں، جسے بعض مسلمان حتیم کہتے ہیں اور بعض اس کو حتیم نہیں کہتے، اس کے دو نام، ہجر اسماعیل تو طے شدہ بات ہے، اس کا نام ہجر اسماعیل ہے، اسماعیل کی گود، جہاں پہ وہ رحمت کا پرنالہ لگا ہے، جس میں بارش کے پانی کے نیچے نہانے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں۔ اس گول دیوار میں، جو گول نہیں آدھی گول ہے، لیکن میں اسے بہرحال گول گول کہہ دیتا ہوں، نیم دائروی یا سیمی سرکولر وال، جتنے دن مکے میں قیام ہے روزانہ وہاں بیٹھ کے 7 بار یہ 13ویں اور 14ویں آیت کی تلاوت کرو، پھر دیکھو کہ کیسے تمہارے اپنے گھر میں معجزہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو ایک لفظ ضرور کہتا ہوں کہ اس آیت کا اختتام اس بات پر ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ کتنا برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام خالقین میں سب سے بہتر، احسن الخالقین۔ اب میں نے کہا سورہ مومنون آیت نمبر 13 اور 14 کا عدد جس ریفرنس میں آ جائے وہ یاد کرنا آسان ہے۔ 14ویں آیت یہ یاد رہے گی، سورہ مومنون، بیچاری مومنہ پورا قرآن بقول ان کے چھان مارا اور وہ پہنچ تو گئی، لیکن اس کے اندر تبارک اللہ و احسن الخالقین ہے ہی نہیں۔ آنکھیں مل مل کے دیکھ رہی ہیں کہ مولانا نے خالی آیت کا نمبر نہیں بتایا تھا، یہ لفظ بھی بتایا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ لفظ تو نظر نہیں آ رہا، باقاعدہ پرچے پہ لکھ کے بتایا گیا، میں بھی چکرا گیا۔ سورہ مومنون کے ایک ہی نام ہے، 2 نام بھی نہیں۔ اچانک ذہن میں خیال آیا، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ قرآن میں ایک سورہ مومنون ہے اور ایک سورہ مومن ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مومنین کو ڈھونڈتے ہوئے آپ نے مومن کی 13ویں آیت چیک کی؟ وہ بھی بہت اہم آیت ہے توبہ کی قبولیت کی۔ ہاں مولانا یہی ہوا، ہم تو بلاوجہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا اسٹارٹ کر چکے تھے۔ اچھا خیر، ابھی اسٹارٹ ہی کیا تھا، مکمل تو نہیں ہوا تھا نا، تو چلیں۔ بلکہ خود یہی سورہ مومن، جب آپ حج پہ جاتے ہیں اور جائیے اور بار بار جائیے، وہاں سے واپسی پہ آپ کو قرآن ہدیتاً دیا جاتا، اس میں سورہ مومن نام کا کوئی سورہ ہی نہیں، اور ہندوستان اور پاکستان کے ہر قرآن میں سورہ مومن نام کا سورہ 41۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس سورہ مومن کی ایک آیت کو بھی میں دعا کے عنوان سے بہت پڑھتا ہوں، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بہت مشہور آیت، حوالہ دیا کہ سورہ مومن کے اندر موجود ہے، پڑھیے اس کو فلاں مسئلے کے لیے۔ وہ بیچارے زیادہ وقت ان کو ملا حج میں، مسجد النبوی کے جس قرآن کو اٹھائیں اس میں سورہ مومن ہے ہی نہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں اس آیت کا یہ فائدہ۔ مکہ مکرمہ اتنی عالی شان اور اتنی ہی بڑی مسجد، جس قرآن کو اٹھائیں گراؤنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پر، بیسمنٹ میں، جہاں بھی جا کے قرآن کو اٹھائیں، اس نام کا کوئی سورہ ہی نہیں۔ اب دیکھیے آدمی اس وقت کیسے بیان کرنے والے پر اپنے کانفیڈنس کو باقی رکھے کہ بھئی یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ صحیح ہوگا، جس سورہ کا وہ حوالہ دے رہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں یعنی پوری عرب دنیا میں سورہ غافر کہلاتا ہے، سورہ وہی ہے، آیت وہی ہے، نام 2 ہیں، اور دونوں نام پرنٹنگ میں رائج بھی۔ تو یہ حوالہ، یہ اتنی ساری بات کیوں آ گئی؟ ایک تو اس لیے بھی آ گئی کہ بعض اوقات اگر آپ کو حوالہ نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈھونڈنے میں کوئی کمی ہو، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کے سننے میں، جیسے اب یہ ساری بات چلی اس وجہ سے تھی کہ آج ہی کسی مومنہ نے رابطہ کیا اور کہا کہ مولانا وہ آیت جو آپ نے کل، بلکہ میں 3 دن سے مجلس میں اس کو سرنامے کی آیت بنا کے تلاوت کر رہا ہوں، لیکن کل آپ نے اس آیت کا ایک واقعہ ایسا پڑھا کہ ہمارا وہی سارا مسئلہ اس آیت کے اندر ہے، تو ہم نے تو گھر جاتے ہی قرآن اٹھا لیا، ڈھونڈ کے تھک گئے، لیکن دوسری اور تیسری آیت ملی ہی نہیں۔ پھر ہم نے پورا سورہ دیکھ ڈالا، دوسری تیسری کیا، آخری آیت تک یہ نہیں ملی۔
آیت بڑی مشہور ہے لیکن انہوں نے پہلی بار سنی. میں نے کہا لیکن چونکہ وہ دودھ کا جلا بج تھا تو چھاچھ تو بھوک بھوک کے نہیں پیتا ہوں لیکن دودھ ضرور بھوک بھوک کے پیتا ہوں. تو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ کون سا سورہ تھا؟ کب آپ نے فرمایا تھا نا سورہ طارق. طارق نہیں کہا تھا، طلاق کہا تھا. سورہ طلاق الگ ہے، طارق الگ ہے. وہ تو کہیے کہ تھوڑا سا ماحول اب بدلا. دعائیں دیجئے اس ڈش اینٹینا کو اور کیبل کو، دعائیں دیجئے اس جیو کو کہ جو مر جائے تو سب سے اچھا. ورنہ جب میں نے پہلی مرتبہ آج سے 30 سال پہلے یہ والی دعا بتائی تھی ممبر سے، تو پہلی بات تو مجمع نے یہ کہی تھی، سب نے نہیں، مولانا آئندہ کبھی حوالہ نہ دیجئے. ارے کیوں، کیا غضب ہو گئے؟ کہا طلاق اتنا برا لفظ ہمارے خاندان میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہماری نانی یا دادی یا ماں سن لے تو ہمارا گلا گھٹ دے. کہتے یہ منحوس لفظ ہے، گھر میں بولو نہیں طلاق. ہم کہہ رہے ہیں ہم طلاق نہیں بول رہے، ہم سورہ طلاق بول رہے ہیں. کہا نہیں یہ لفظ ہی اتنا منحوس ہے. آج ہماری بچیاں سینہ تان کے آتی ہیں ہمیں طلاق چاہیے. اور یہ بھی ذرا سی وہ ہیں کہ جو تھوڑا سا پرانے ابھی پریشر میں، ورنہ نئی لڑکیاں تو کہتی ہے طلاق چاہیے نہیں، ہم نے دے دی طلاق، نکلو یہاں سے. اتنا کامن ہو گیا ہے طلاق کا گناہ. لفظ گناہ جو میں نے استعمال کیا اگرچہ فقہی اعتبار سے اس کو پورا گناہ نہ کہیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، ابغض، سپرلیٹو ڈگری ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ بغض و نفرت کرتا، وہ طلاق مانگی جا رہی. مجھے وہ کیس بھی یاد ہے آج سے 30 سال پہلے کا کہ خاتون کھارادر میں آئیں، روتی بھی آئیں اور کہا کہ اتنا شوہر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ہڈی توڑ دیتا ہے، روزانہ ہلدی تھوپنا پڑتی ہے، پوری رات تکلیف میں گزر جاتی ہے، ذرا اس کو سمجھائی. اور سمجھانے گئے تو ایک تو 30 سال پہلے میں بہرحال بہت آج کے مقابلے میں چھوٹا تھا، اور دوسرا یہ کہ تھا بڑا نامعقول. کہنے لگا کہ اس کی ہڈیاں تو توڑیاں، تمہاری ہڈیاں بھی توڑ دوں گا، نکلو یہاں سے. اب نکلو کہہ دیا تو گھر میں رہنا حرام تھا. آپ کو یاد ہے مولا کا واقعہ؟ جب مولا اس شوہر کو سمجھانے گئے تھے اس نے مولا سے تقریباً یہی جملے کہے تھے. کہا اس کی ہڈیاں تو ٹوٹی ہیں اور آج پھر ٹوٹیں گی، گئی کیوں مسئلہ لے کر، لیکن اب تمہاری بھی ٹوٹیں گی، نکلو یہاں سے. میں نے اس خاتون سے بعد میں کہا نہ یہ آپ کو نان و نفقہ دے رہا، نہ یہ آپ کو کوئی خوشی دے رہا. بہت سے لوگ ہیں دیتے دلاتے کچھ نہیں ہے، لیکن بات اتنی پیاری کرتی ہے کہ بیوی خوش ہو جاتی ہے کہ کل میرے گھر میں سارا سونا اور چاندی اور زیور سب آنے والا. طریقہ ہوتا ہے نا کہ دیتے کچھ بھی نہیں ہے، فاقے ہی ملتے ہیں. میں نے کہا نہ زبان کا اچھا، نہ اخلاق کا اچھا، نہ آدمی کی پہچان، مارنے کی بات کرے، پیٹ رہا ہے، ہڈیاں توڑ رہا ہے، فاقے کرا رہا. تو اب ایک ہی حال ہے. اب یہ وہ کیس آ گیا جہاں اسلام نے طلاق کی اجازت دی. ارے گھبرا گئی کہانی مولانا یہ نہ کہی، اگر وہ طلاق کی بات بھی کرے تو اس سے کہو مجھے ڈبل پیٹو لیکن طلاق نہ دو. میرے سارے خاندان کی اتنی توہین و بدنامی ہوگی، میری کسی بہن کی بات میں شادی بھی نہیں ہوگی. ایک وہ زمانہ بہت پرانا نہیں، میں حضرت آدم کے زمانے کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں دقیانوس کے زمانے کی کہانی نہیں سنا رہا، صاحب کہف والی، صرف 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مر جائیں گی، ہڈیاں توڑوا لیں گی، فاقے کریں گی، طلاق لینے کو تیار نہیں. جس کے لیے شریعت نے طلاق رکھی ہے، ایسے کیس کے لیے تو رکھی. آج بڑے آرام سے آ کے مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے طلاق چاہیے. اور میں نے کہا یہ بھی وہ جملہ کہنے والی یا ذرا مذہبی ہے یا ماحول کی وجہ سے مذہبی، ورنہ باقی تو یہ کہنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتی. دنیا میں جہاں جہاں کسی آرگنائزیشن یا شیعہ جماعت کے پاس شوہر اور بیوی کے اختلاف دور کرنے کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی، جیسے خوجی حضرات میں ہر جگہ یہ کمیٹی ہوتی، پوچھئے کہ طلاق کے کتنے کیس آ جا رہے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کورٹ میں چلے جائیے، فیملی کورٹ میں کتنی بھرمار. ایک زمانہ وہ تھا کہ میں دعا بتا رہا ہوں کہ سورہ طلاق میں ہے، اور گھر والے کہتے خبردار آئندہ اس سورہ کا نام بھی اس گھر میں نہ لینا. لفظ طلاق اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا. اب یہ بالکل ایک الگ موضوع کہ کتنی تباہیاں ہمارے گھروں میں آج کل آ رہی ہیں، مگر سوچنے کی بات ہے نا کہ اس کی کوئی وجہ ہے کہ نہیں ہے. ایسے ہی یہ ماحول بدلا کہ کسی نے جان بوجھ کے یہ ماحول بدلا ہے.
اور جس نے ایسا ماحول بدلا ہم اس کو روکنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ 3 سال پہلے شہزادی کی شہادت میں 3 مجلسیں میں نے اسی ممبر سے پڑھی تھی جماعت الثانی میں. وہاں پہ وہ جملہ کہا تھا، تقریریں اگر آپ کو سننے کا شوق ہے کیسٹ لے لیجئے گا، یہ کیبل اور ڈش جو آپ کے گھروں میں لشکر یزید سے زیادہ بدتر بن کے مومنین کرام کی تباہی کا رول پلے کر رہا. یہ لفظ میرا نہیں ہے، لشکر یزید سے بدتر. یہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ. یہ میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ آج مولانا کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ سارا جو میرا جتنی 3 دن کی مجلسیں ہیں اور آج جو میں نے 15 منٹ لیے، یہ سارے کے سارے میرے اصل موضوع کے مختلف تمہید ہیں، سب کو جوڑ کے جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بات بالکل واضح ہوگی. لیکن چلے پہلے خاتون کے سوال کا جواب آ جائے. سورہ طارق الگ ہے اور سورہ طلاق الگ. سورہ طلاق کی تو دوسری اور تیسری آیت وہ مسئلے کا حل ہے جو آپ نے کل سنا. سورہ طارق خود اپنی جگہ ایک بہت اہم سورہ. یہ معاشرتی مسائل، اولاد نہیں ہوتی، اشارتاً ایک دعا آ گئی. کسی اور وجہ سے میں نے سورہ مومنون کی بات چھیڑی، لیکن بہرحال بات آ گئی. بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، 3 مرتبہ سورہ طارق اگر کوئی روزانہ تلاوت کرے، اگرچہ ایک بات میں بتا دوں، اگرچہ صحیح معنوں میں جو یہ عمل آیا وہ آیا ہے کہ عرفات کے میدان میں دوران حج. اصل تو اس کے لیے ہے کہ عرفات کے میدان میں دوران حج اگر کوئی ایسی لڑکی کے لیے، اور لڑکی خود ہے تو خود، عرفات کے میدان میں دوران اعمال عرفات 3 بار سورہ طارق 30ویں پارے میں اس سورہ کی تلاوت کرے تو بہترین عمل ہے بچیوں کی شادی کے لیے. لیکن اگر اس وقت ہم عرفات میں نہیں، اور ابھی کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً مزید 11 مہینے عرفات میں باقی ہیں، ابھی تو عرفات سے ہو کر آئے ہم لوگ، اب 11 مہینے بعد عرفہ ملے گا، تو اپنے وطن میں بھی شروع کرو. امید یہ ہے کہ جب اس سورے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تو یہاں بھی اس کی تلاوت سے فائدہ ہو سکتا. آپ کی معلومات کے لیے کہ اعمال عرفات میں ہم لوگ تمام اعمال کے درمیان ایک منزل پہ اعمال کو روک کر خاص یہ سورے کی تلاوت اس لیے کرواتے ہیں کہ آج کل ہندوستان اور پاکستان میں بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی جو شیعہ رہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی. اور جیسا کہ میں 2 دن پہلے کہہ رہا تھا، خالی مالی کرپشن خرابی نہیں، اخلاقی کرپشن بھی ایک خرابی. شادی نہ ہونا گناہ کا راستہ کھولنا. اگر روزگار اور جاب تباہ ہو جائیں تو خود بخود جرائم بڑھ جاتے ہیں. بھوک تو آدمی کو لگ رہی ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، جاب مل نہیں رہا ہے، تو بہت کم ایسے ہیں جو صبر کا مظاہرہ کریں گے، پھر انسان بے صبر بن ہی جاتا. خاص طور پر اگر اس کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، گھر میں کئی دنوں سے فاقہ، تو جس طریقے سے پیٹ کی مار آدمی کو جرم پہ لے جاتی. ہر آدمی کے لیے یہ اصول نہیں ہے، کچھ لوگ عیاشیوں کے لیے اس راستے پہ جاتے ہیں، لیکن ایک جنرل بات، اسی طرح سے شادی نہ ہونا بھی معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے کرپٹ کرتا. تو اسلام اسی لیے شادی پہ بہت زور بھی دیا. میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، اب ادھر ادھر ابھی نہیں ٹہل رہا ہوں. حوالے بھی ہو گئے، 1-2 دعائیں بھی ہو گئی. اس سال میں نے پہلی مجلس سے عرض کیا کہ ہر مجلس میں ایک آدھ کوئی دعا بھی آئے گی ان مسائل کے حوالے سے جو آج مومنین کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اور خاص آقا افشارقی کا جملہ سن کے جو میں بھی کانپ اٹھتا ہوں، وہ اب آج نہیں آئے گا، کل یا پرسوں آئے گا. لیکن جو ادھر ادھر کا میرا موضوع ہوگا وہ بھی اصل موضوع سے مل رہا. اسلام اسی لیے شادی کے انسٹیٹیوشن کو بڑی اہمیت دیتا، طلاق سے نفرت بھی کرتا، شادی کو اہمیت بھی دیتا. مسلمانوں کے اگر 73 فرقے ہیں تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا فرقہ یعنی آل محمد کو ماننے والوں کا فرقہ وہ واحد فرقہ جہاں پہ شادی کو انتہائی آسان بنایا گیا ہے، طلاق کو انتہائی مشکل بنایا گیا. طریقے کے اعتبار سے بھی بات ہو رہی ہے. ایک تو ہے کہ اس کی فضیلت بتائی شادی کی، اور طلاق کی مذمت، وہ ہوتا ہے اخلاقی دباؤ. اور پھر کسی نے کہا کہ پھر بھی میں نہیں مانتا، اللہ نے اجازت تو دی ہے نا طلاق کی، تو طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے آج کل کوئی طلاق دے ہی نہیں سکتا. طریقہ ہی اتنا مشکل بنا دیا گیا.
اور شادی کا طریقہ انتہائی آسان بنا دیا گیا کہ جذبات اگر کسی کے بھڑکے ہیں، گناہ کے راستے پہ جا رہا، تو اس کا بچنے کا راستہ اسلام نے انتہائی آسان رکھا۔ اب یہ اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آج کل اخبارات اور میڈیا میں بھی، انٹرنیٹ پر بھی، ای میل کے ذریعے بھی دوسرے انداز سے یہی بات کہی جا رہی، جو فقہ جعفری کا نکاح اور طلاق کا طریقہ اتنا حکومتوں کو پسند آ رہا ہے اپنے یہاں کے پرابلم دیکھ کر۔ دیکھیے، آدمی کو پہلے اندازہ نہیں ہوتا ہے مسئلے کا، بعد میں جب سر پہ پڑتی ہے تو اندازہ ہوتا۔ بھئی کیا وجہ کہ ساری دنیا کو اسموکنگ کا عادی جن ملکوں نے بنایا، اب وہی اسموکنگ کے خلاف پوری دنیا میں کمپین چلا رہے ہیں۔ اب سگریٹ پینے والے کے لیے سگریٹ پینا کتنا مشکل ہو گیا۔ کیا وجہ؟ وہی ملک جنہوں نے اپنے ٹوبیکو کو یا سگریٹ کو بیچنے کے لیے لوگوں کو فری سگریٹ پلا کے سگریٹ کا عادی بنایا۔ کیا وجہ ہے کہ ڈبے کا دودھ کا ہم کو سن 1950 کے بعد عادی بنایا گیا؟ انڈیا پاکستان میں کہاں رواج تھا، لیکن جو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جب ڈبے کا دودھ مارکیٹ میں پیش کیا، اسے بیچنا، اتنے حسین و جمیل انداز میں اس کو ایڈورٹائزنگ کر کے عادی بنایا، وہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وجہ یہی، اسموکنگ کو عام تو کر دیا، لیکن جب پتہ چلا کہ اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی اور اس ملک کو سگریٹ بیچنے سے جو ٹیکس ملتا اس سے زیادہ خرچہ اسپتالوں پہ ہو جاتا ہے اپنے مریضوں کے علاج کے لیے، جتنا پروفٹ ڈبے کا دودھ بیچنے سے اس سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان بچوں کی صحت کے لیے جو بعد میں زندگی بھر بیمار رہتے ہیں۔ کہا بابا یہ غلطی ہو گئی، ہم واپس لیتے ہیں اپنی بات۔ تو اب جو ہمارا نکاح کا طریقہ، یہ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اور جو ہمارا طلاق کا طریقہ، ہم سے مطلب کس کا؟ جو اللہ نے نازل کی، آل محمد نے پہنچایا، دنیا نے آل محمد کی دشمنی، آل محمد کو تو چھوڑا ہی، ان کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک صاحب نے، آج کے نہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے زمانے کے ایک صاحب نے، وہ چھوٹے موٹے صاحب نہیں، یہ اپنا طریقہ ہی بنا لیا تھا کہ جو امام فتویٰ دیں گے وہ اس کا الٹ فتویٰ دیں گے، ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، اور آخر عمر میں کہنے لگے بس مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں امام، کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو امام آنکھیں کھولنے کی اجازت دیتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے کی، ورنہ اس میں بھی اگر پتہ چلتا تو میں ان کے الٹ فتویٰ دیتا۔ آل محمد ہی کو نہیں چھوڑا، آل محمد کے علوم کو بھی چھوڑا، لیکن خالی ایک ہی آدمی پچھتا کے نہیں آیا لولا علی کہتا ہوا، دنیا آج بھی پچھتا کے وہیں پہ واپس پہنچ رہی، اور کیفیت یہ ہے کہ وہی نکاح کا طریقہ اختیار کرنا پڑ رہا۔ حکومتیں دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے معاشرے کی خرابیاں، اور وہی طریقہ اختیار کرنا پڑ رہا۔ روزانہ میڈیا میں خبر آتی ہے آج فلاں اسلامی ملک نے قانون پاس کیا، آج فلاں اسلامی ملک نے قانون پاس کیا، ای میل بھی سرکولیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری بات کہ ہمارے ای میل بھیجنے والے بھائیوں کو اس سے بہت دلچسپی نہیں ہوتی، ایک آدھ کوئی میل آ جاتی، اور غلط سلط باتوں پہ سینکڑوں میل آتی۔ اب اس وقت دنیا کے 3 ملکوں نے اسی سال یعنی 2008 میں طلاق، نکاح اور نمازیں ملا کے پڑھنے کا فقہ جعفری کا مسئلہ اختیار کیا۔ ایک ٹوٹروں کو 1-2 میل میرے پاس آئی تو آئی، آغا بہجت کے حوالے سے غلط خبر پھیلا دی گئی کہ وہ کہہ رہے امام آنے والے، کم سے کم 500 ای میل میرے پاس آئی ہوں۔ غلط خبر، چٹپٹی خبر اتنی تیزی سے پھیلتی، جو واقعاً ایک علمی بات ہے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے والی بات۔ آج گھوم کے آ گئے تم اسی نتیجے پر کہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنی چاہیے، مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنا چاہیے۔ آج آ گئے اس بات پر کہ طلاق کے لیے گواہ ضروری ہے ورنہ طلاق کھیل ہو جائے گا۔ آج آ گئے اس بات پر کہ نکاح کو آسان سے آسان بناؤ، اگر لڑکا لڑکی راضی گواہ نہ ہو تب بھی نکاح ہو سکتا۔ 1200 سال 1300 سال ہمارے خلاف 4 شیٹ میں یہ چیزیں لکھی جاتی تھی، لیکن یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی جو اصل میں میرا ٹاپک بھی نہیں، میں ان چیزوں پہ بول نہیں پاتا ہوں، بولنے کا دل چاہتا ہے لیکن جس میں مہارت ہو اسی کو وہ صحیح طریقے سے بیان کر سکتا۔ دیکھیں کتنا ٹھس مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنی ساری باتیں سن کر بھی، اس لیے کہ میرے پاس وہ انداز ہی نہیں ہے بیان کرنے کا۔ میں اپنے
وہی بات کہ جب مجمع کو اتنا بنانا ہی ہے سوتا ہوا تو میں اپنے موضوع کے تحت کیوں نہ بناؤں؟ کم از کم قبر و ملک الموت کی بات تو آئے گی اس میں، یہ بات کو کمپلیٹ کر دوں کہ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ کرپشن کے راستے بند کرو، خالی یہ مت کہو وہ حرام ہے، راستے بھی بند کرو جس سے لوگ حرام کی جانب جاتے ہیں۔ چنانچہ روزی کا مسئلہ پیدا ہو رہا تو لوگوں کی روزی بہتر بنانے کے جتنے طریقے ممکن، اگر حکومت اسلامی ہو تو اس کی ذمہ داری ہوتی، اور اگر فی الحال نہ ہو تو جو روحانی طریقے وہ بتاؤ۔ اسی طریقے سے جو مورل کرپشن یا اخلاقی خرابیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں، طلاق کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، تاکہ جس کام کے لیے آدمی حرام پہ جا رہا ہے وہی اس کو حلال سے ملے۔ اور اسی پہ ہمارے سامنے وہ حدیث بھی آ گئی جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں، اچھا پیغمبر کا نام سن کے بھی درود بھیج دیا کر، اللہ نے 3 آدمیوں پہ خاص لعنت بھیجی۔ اب لعنت کی حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک خاص کانٹیکس میں الگ الگ کر کے آتی، کا ایک کامن گناہ 3 آدمی کر رہے ہیں تو ان تینوں پہ لعنت آئی۔ اکیلے سفر کرنے والے پہ لعنت، اکیلے کھانا کھانے والے پہ لعنت، اور اکیلے گھر میں سونے والے پر لعنت۔ یہ 3 آدمی ہیں جن پہ اللہ کی خاص لعنت آئی۔ اور اس میں پھر ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، دیکھیں ذرا سے میں گڑبڑا گیا، لیکن یقین ہے کہ کل یہاں تو یہ بات نہیں آئی تھی ولیمہ، ولیمے کا مسئلہ کل گھر کی ایک مجلس میں آیا تھا، تو لعنت کا مسئلہ بھی اسی کے حوالے سے وہ یہ کہ اس قسم کی حدیثیں جب آئیں نا تو اس کو اسلام ہی کی عینک لگا کے سمجھیے گا۔ جو اسلام نے بات کہی ہے اسلام ہی سے پوچھئے کہ اس کی وضاحت کرو۔ میں نے کل ایک جگہ مجلس میں پڑھا تھا کہ ولیمے کی اسلام میں بہت تاکید، خاص طور پر حج کا ولیمہ، نکاح کا ولیمہ، نئے گھر کا ولیمہ، بیٹے کی ولادت کا ولیمہ، خاص حدیث بہت مشہور آپ نے سنی۔ چنانچہ لوگ اب ولیمے کے نام پہ اتنا طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، اتنے گناہ ولیمے کے نام پہ ہوتے ہیں۔ چلے جائیے کراچی کی کسی شادی میں جہاں ولیمہ ہو رہا، مکس گیدرنگ وہاں پہ ہے، بے حجابی وہاں پہ ہے، گانا وانا وہاں پہ ہے، اس گناہ کی جانب تو میں آپ کو لے بھی نہیں جا رہا ہوں جو ان سب سے بھی زیادہ خراب گناہ ہے، بدتر گناہ، اور وہ ہے فضول خرچی کا گناہ۔ بے پردگی کا گناہ نظر آ جاتا ہے، گانے کا گناہ نظر آ جاتا ہے، فضول خرچی کا گناہ نظر نہیں آتا، وہ ان سے بڑا گناہ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ قرآن کی آیت۔ کتنے شیطان کے بھائی ہم کو دعوت دیتے مولانا ولیمہ آ جائیے، شیطان کے بھائی کے ولیمے میں جائیں۔ خیر، تو اب ادھر تو ہمارے ذہن جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ سارے گناہ کس کے نام پہ ہو رہے ہیں؟ ولیمے کے۔ اور جہاں کسی نے ٹوک دیا کہا ولیمہ تو اسلام میں سنت ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ شادی کے ولیمے تو گناہ پھر بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہا لیکن پھر بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ خوشی میں یہ آدمی پاگل۔ حج کر کے جو لوگ آتے ہیں اب ان کے ولیمے جا کے دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ دروازے سے واپس آنا پڑا، حج کا ولیمہ ہے۔ حج کا لفظ گناہ معاف کرا کے آیا، ایک مقدس سفر کر کے آیا ہے، کچھ تو جھلک ہوگی اس میں۔ 6 مہینے کے لیے کوئی انگلینڈ پلٹ یا امریکہ پلٹ آ جائے، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چنگم چمانے کا انداز، اس کے انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا۔ اور یہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہے، اس کے انداز میں کوئی چیز بھی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ تو اچھا مجھے اپنے ہی انداز پہ رہنا چاہیے، وہی میرے لیے ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب آپ جاگے کہ نہیں جاگے، تو خلاصہ یہ کہ حج کے ولیمے میں پہنچا، قافلے میں میرے ساتھ، وہاں جا کے نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، ساری عبادت انجام دے رہے، عرفات میں یہ خش کھا کے گر پڑے دعا امام حسین، دعا روکنا پڑی، ان کو پانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا، بھائی کیا ہوا، بلڈ پریشر تھا؟ نہیں۔ ڈائبٹک کو؟ نہیں۔ ہارٹ کی بیماری؟ نہیں، بالکل ہیلتھی ہوں۔ ایسی دعا ہے مولانا، ایسی توبہ آقا حسین نے بتائی۔ اور حج کے تیسرے دن ولیمہ ہے، دروازے پہ گیا، پورا آرکسٹرا کھڑا ہوا نغمہ سرائی کر رہا ہے۔ دروازے پہ یہی نہیں کھڑے، ان کی بیگم صاحبہ ہر آنے والے سے ہاتھ ملا کے ویلکم کر رہی، آئیے یہاں تشریف ہے۔ یہ حج کا ولیمہ۔ کسی نے زبان کھولی، کہا واہ
ولیمہ تو سنت رسول ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ حج کا ولیمہ ہونا چاہیے، یہ والا ولیمہ، یہ سنت رسول، جہاں پورا آرکسٹرا آئے گا اور جہاں پہ آپ کی بیگم صاحبہ ہر نامیرا مرد سے ہاتھ ملائیں گے۔ اب تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ حج کے ولیمے میں کب ڈانس شروع ہوتا، جس طرح آگے بڑھ رہا ہے آدمی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن یہ جو ایک غلط فہمی ہے یا جان بوجھ کے بنا لی گئی کہ نام لیا اسلام سے کہ ولیمہ سنت، یہ بھی اسلام سے پوچھا کہ ولیمہ ہوتا کس طرح ہے، کسے ولیمہ کہتے ہیں؟ خالی ولیمے کا نام سن لیا ہے کہ اس کا طریقہ بھی معلوم کیا؟ اسلام کہتا ہے ولیمے کا مطلب چاہے حج کا ہو، چاہے شادی کا ہو، چاہے گھر مکان خریدنے کا ہو، 10 آدمیوں کو بلا کے ایک سادہ سا کھانا کھلا دو، چاہے وہ تمہارے اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ جس دن حاجی واپس آتا ہے نا، اپنے گھر پہنچتا ہے، ولیمہ جو اسلام والا ہے وہ اسی دن ہو گیا۔ بھائی آئے اپنے بھائی سے ملنے، بہن آئی، بھتیجے آئے، بھانجے آئے، 10 کیا 20-25 آدمی تو بہت امیجیٹ فیملی کے گھر میں موجود ہیں، ان کو کھانا بھی کھلایا جا رہا، ہو گیا ولیمہ۔ ضرورت نہیں آپ کو نیوی کا 52 ساز و انسٹرومنٹ والا آرکسٹرا بلانے کی، ضرورت نہیں آپ کی بیگم صاحبہ کو سلیو لیس بلاؤز پہن کر اور وہ ساڑی پہن کے جو پتہ نہیں کہاں باندھی جاتی ہے نامحرموں سے ہاتھ ملا کے ویلکم کرنے کا۔ جو اسلامی ولیمہ ہے وہ یہ 10 آدمی کھانے پہ مدعو کیے جائیں، ایک وقت کا مختصر کھانا۔ تو اب یہ تو میں نے اس لیے بیچ میں بات کہی کہ یہ خرابیاں بھی ہماری قوم کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ متوجہ ہونا چاہیے۔ آج پابند شب لوگوں کے گھر میں بھی شادی اور ولیمہ، خوشی کی تقریبات اس طرح سے شیطان کا عملی مظاہرہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج نماز پڑھوانا اتنا مشکل نہیں ہے لوگوں سے، داڑھی رکھوانا اتنا مشکل نہیں ہے، خمس نکلوانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا شادی کے موقع پہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ لیکن بات ہو رہی تھی کہ ولیمہ اسلام کا لفظ ہے، لیکن یہ بھی اسلام سے پوچھو ولیمہ کہتے کسے؟ اکیلے کھانے والے پہ لعنت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ آپ دعوتیں کریں۔ اور دیکھیں بہت اہم یہ اسلام کی انسٹرکشن ہے اور بہت ہی اہم یہ مسئلہ گھر کی خوشی اور تربیت اولاد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار نہ کرو کہ گھر میں آئے، باپ گھر میں آیا، وہ بیٹھ گیا میز پہ، کھانا کھایا، چلا گیا۔ گھر والوں کے ساتھ کم از کم ڈنر ٹیبل پہ جمع ہونے کی عادت ڈالو۔ اکیلے کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں کو فون کر کے بلاؤ اور ہمکے کو بلاؤ، ڈھمکے کو بلاؤ اور مہمان آئے تبھی ہوگا۔ مولانا یہ روز تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پیغمبر نے لعنت بھیج دی۔ ارے ان سے زیادہ گھر والوں کی بات۔ باپ گھر میں آیا، بچے سو چکے، صبح ناشتے کا وقت باپ اٹھا تو بچے جا چکے۔ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں، باپ اور بیٹے کے رشتے کے اندر جو کمزوری آ رہی، ہفتے میں ایک دن اس کی ملاقات باپ سے ہوگی تو کمزوری آئے گی۔ جو روایت کا جملہ ہے کہ مل کے کھانے میں برکت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ امام بارگاہ علی رضا سے 50 مومنین کو لے کے جائیں کہ مل کے کھانا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور میں اگلا جملہ تو نہیں کہتا ہوں، وہ خیر یہاں کے لیے تو کہہ سکتا ہوں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں کہ شوہر معلوم ہوا میز پہ بیٹھا ہے، بیوی بیچاری دوڑ دوڑ کے گرم گرم روٹیاں کھلا رہی، وہ شوہر کھا لے تو بیوی کی باری آئی، یہاں تو الٹا ہوتا ہوگا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹھی بھی ہو، شوہر پراٹھے پکا کے لا رہا، کوئی بھی ہو، اکیلے کھانے والے پہ لعنت ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ روزانہ مہمان بلاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں ہی کے ساتھ بیٹھو۔ جو والدین ڈنر ٹیبل پر اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ساری زندگی ان کا اپنی اولاد سے اتنا اچھا رشتہ رہتا اور تربیت اولاد کے حوالے سے اتنی ان کو آسانی ہو جاتی، اتنی باتیں وہ ڈنر ٹیبل پہ اولاد کو سکھا سکتے ہیں جو کسی اور موقع پہ نہیں سکھا سکتے۔ یہ حکمتیں ہیں اسلام کی، ہر ایک کے بیچ۔ اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا۔ دنیا کبھی مذاق بھی اڑاتی ہے تب بھی گھوم کے وہیں پہ آ جاتی۔ اکیلے کھانا، دیکھیں فوراً لوگوں کے ذہن گئے ہوں گے کہ پڑوسیوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، تب لعنت سے بچو گے، ورنہ پیغمبر نے لعنت بھیجی۔ یہ تو کسی کے ذہن میں نہ گیا ہوگا کہ مطلب ہے اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنی بیوی، سامنے کی چیز بھول کے ہم دور جاتے ہیں۔ اب ایک جملہ آ گیا کہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ، اب یہ ساری باتیں میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، مجمع وہی آتا ہے جو جانتا ہے میرے بارے میں کہ بھائی میں حج پہ بہت جاتا ہوں تو حج کی مثال دوں تو یہ نہیں
کہ مولانا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے حج کیے، اس لیے میں نے آج تک یہ نہیں بتایا کتنے حج کی، یہ ضرور کا حج پہ گیا تو یہ دیکھ. اور اسی ممبر کی برکت سے جب میں پہلی مرتبہ یورپ گیا تھا، بہت کم لوگ اس وقت جاتے تھے، تو وہاں ہم سب لوگوں کی ایک عادت ہے، علماء ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم، کہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے نیند ضرور لیتے ہیں. رات پوری آپ جگا لیجئے، مقصد جگائیے گا نہیں، لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں کہ رات پوری جگا لیجئے تو وہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن دن کے کھانے کے بعد اگر آپ نے بٹھا لیا، انڈیا میں، پاکستان میں اور یہاں تو خاص طور پہ چل جاتا. اچھا میڈیٹیرین میں بھی بہت زیادہ کامن ہے، یورپ کے وہ علاقے جو ساؤتھ میں آتے ہیں، سیسٹا کہتے ہیں وہاں، لیکن انگلینڈ میں لوگوں نے مذاق اڑایا، امریکہ نے مذاق اڑایا، اور اسلام کی تمام خرابیوں کی ذمہ داری ہم لوگوں کی دوپہر کی آدھے گھنٹے کی نیند پہ ڈال دی. تو دیکھیں یورپ کہاں چلا گیا، امریکہ کہاں چلا گیا، وہ چاند پہ جا رہے ہیں. ہمارے علماء جب اتنے کاہل اور سست ہیں کہ کھانے کے بعد لیٹ جائیں گے بستر پہ، آدھے گھنٹے کے بعد اٹھیں گے، جب لیڈروں کی یہ حالت ہے تو قوم کی حالت اور کیا ہوگی. دیکھیے سارے مواقع لوگوں کو جائیے، اتنا مذاق اڑتا، شرمندگی بھی ہوتی تھی، لیکن کیا کرے، زندگی بھر کی عادت. آج سارا یورپ، آج سارا امریکہ آنکھیں بند کر کے اس مسئلے پہ. اچھا یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ پیغمبر کی حدیث بھی، حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی کی کتاب میں دیکھیے، مرحوم آغا خوئی کی کتاب میں دیکھیے، مرحوم امام خمینی کی کتاب میں کھانے پینے کے آداب میں لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آدمی قیلولہ کرے. لفظ بڑا مشکل ہے، گلے میں اٹک جاتا ہے، لیکن بہرحال قیلولہ تھوڑی دیر سو جائے، جس کو آپ آج کل انگریزی میں نیپنگ کہنے لگے، نیپنگ. اور جو اس وقت جدید ریسرچ ہوئی کہ آدمی کی ایفیشنسی یا کارکردگی بڑھانے کے لیے دوپہر کی نیپنگ، 3 گھنٹے مت سوئیں، 2 گھنٹے مت سوئیں، 1 گھنٹہ نہیں سوئیں، لیکن دوپہر کا قیلولہ اتنا اس کا فائدہ ہے، اتنی کارکردگی آدمی کی بڑھ جاتی ہے کہ ہر جگہ اس کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. پچھلے سال 2 سال پہلے نیو یارک میں اور اس سال ہانگ کانگ میں، یہ 2 شہر وہ ہیں جو بہت تیز شہر، ہر آدمی جلدی میں ہوتا، ہر آدمی بھاگتا ہوا نظر آتا، آبادی اتنی زیادہ، اور ہانگ کانگ کے اندر تو جگہ ہی نہیں، ہر آدمی بالکل بجلی کی تیزی سے، جیسے آپ ٹیلی ویژن، وی سی آر، ڈی وی ڈی پہ کوئی فاسٹ فارورڈ کے اندر کوئی منظر آپ دکھا دیں، ایسے بھاگتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی باقاعدہ ٹیم دونوں جگہ بیٹھی، کہا دوپہر کو 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ سو جاؤ، اتنا فریش ہو گیا اور اتنا تمہارا کام کرنے کی کارکردگی بڑھ جائے گی. 90 ہانگ کانگ ڈالر چارج ہے جگہ جگہ پہ. وہ کیپسول بنا کے رکھ دیے گئے ہیں، 20 منٹ کی نیند کے لیے اندر جائیے، بند کیجئے، 20 منٹ سوئیے، مشین خود ہی آپ کو اٹھائے گی، $90 دیجئے، اور جگہ نہیں مل رہی ہے وہاں پہ. اب بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ کھانے پینے کے آداب میں لکھا کہ اسلام ریکمینڈ کرتا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرو. اور آج اتنے سالوں کے بعد، مذاق اڑانے کے بعد، دوبارہ نیو یارک کی سڑکوں پر اور ہانگ کانگ کی سڑکوں کے اوپر وہی کیپسول بنا کے رکھے جا رہے ہیں، وہ آرام کرسیاں جو چاروں طرف سے بند ہیں کہ باہر سے ڈسٹربنس نہ ہو، اور $90 لوگ دینے کو تیار. ہانگ کانگ کا ڈالر وہ کتنے کا یہ میں نہیں بتاؤں گا، اتنی دیر میں ریٹ کم زیادہ ہو جائے گا، مصیبت ہو جائے گی، لیکن 90 ہانگ کانگ ڈالر 20 منٹ کے لیے، جو اسلام نے فری میں آپ کو ایک مشورہ دیا. تو ایک چیز میں حکمت، اکیلا کھانا، اکیلے گھر میں سونا، اس کا مطلب کیا؟ بغیر شادی. لعنت ہے اللہ کے اس گھر میں جہاں شادی نہیں ہوتی. اب اگر مجبوری سے نہیں ہو رہی ہے تو اس کا علاج آج کے مجلس کے شروع میں کچھ دعائیں آ گئی. اور اگر کوئی آدمی آزاد زندگی پسند کرتا، اسی چیز کو تو اسلام سب سے زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا. معاشرے سے کٹ کے نہیں رہنا. دیکھیے آج کل اتنے گناہ بڑھ گئے، ایک دیندار آدمی کا دل ہی یہ چاہتا سب سے تعلقات کاٹو، اپنے گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ بھائی، نہ بہن، نہ باپ، نہ ماں، تبھی گناہ سے بچ سکو گے. آج کل کہاں آپ گناہ سے بچیں گے؟ اچھا ہمارے تمام پرابلمز اس کی بنیاد بھی یہی، سارے پرابلمز کی بنیاد بھی گناہ. دیکھیں جب تک کہ آپ بنیادی مرض کا خاتمہ نہیں کریں بیکار. اب چونکہ میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں اس لیے اس کی ہی مثالیں دیتا ہوں.
ایک حج کی مثالیں بہت دیتا ہوں، ایک یورپ کی مثالیں بہت دیتا ہوں، ایک ڈائبیٹک کی مثالیں بہت دیتا ہوں. ساری چیزیں جو مجھ پہ گزر رہی، آنکھوں کا پرابلم، دانتوں کا پرابلم، کڈنی کا پرابلم، پیروں کا پرابلم، سر کے بال گرنے کا پرابلم، یہ الگ الگ اتنے سارے پرابلم. اور بار بار ڈاکٹر کہتا ہے کہ سب کی وجہ ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں. ایک اس کو کنٹرول کر لیں، باقی سب خود ٹھیک ہو جائے گا. تو جب تک کہ بنیادی خرابی دور نہ کریں، ایک کو ٹھیک کریں گے دوسری خرابی آئے گی، دوسری کو ٹھیک کریں گے تیسری آئے گی، تیسری کو ٹھیک کریں گے پہلی واپس آ جائے گی. تو یہ اصول جو ہے نا، یہ اسلام نے ہر دعا کے لیے بھی رکھا. اولاد نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوتی، بیماری ہے یعنی صحت نہیں مل رہی ہے، روزی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے حل تو بتائے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ شوگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ آنکھوں کی دوا نہیں دے گا، نہیں، وہ آنکھوں کا علاج بھی کر رہا ہے ڈاکٹر، کڈنی کی دوا بھی دے رہا، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ سب ٹیمپریری، اس سے فائدہ ملے گا. جب تک کہ آپ اپنے اصل مسئلے شوگر کنٹرول نہیں کریں گے، یہ خرابی بڑھتی جائے گی. آج جو دوا کڈنی میں فائدہ دے رہی ہے، 2 سال بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا. وہ ڈاکٹر دوسری چیزوں کی دوا سے منع نہیں کرے گا، وہ علاج کرتا رہے گا، لیکن ہر بار کہے گا پہلے اپنے اصل مسئلے کو دور کرے. اسلام نے آپ کو صحت کی دعا دی، اسلام نے آپ کو مثلا شادی کی دعا دی، بیٹیوں کی شادی. غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی دعا دے رہے، ہم تو آلریڈی 2 شادی کی ہے. نہیں، آپ کی بیٹیوں کی شادی، اولاد کی دعا دی، روزگار کی دعا دی، وہ سب دی. لیکن ساتھ ساتھ کہا یہ دعائیں تو ہم دے رہے ہیں تمہیں، اس سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہوگا، لیکن ٹیمپریری. پہلے دیکھو بنیادی سبب کیا، یہ خرابیاں آ کیوں رہی ہیں تمہارے گھر و معاشرے میں. اس کا ایک جواب اسی آیت میں ہے جو کل دعا کے طور پہ پڑھی گئی، 4 دن سے سرنامہ کلام میں پڑھی جا رہی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ پریشانیوں سے اس کو نکالتا ہے جو اللہ سے ڈرتا. خوف خدا اصل مسئلہ یہ، مگر زیادہ واضح سورہ اعراف کی آیت میں آئے، لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. عجیب آیت. اگر یہ گاؤں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیتے ان کے اوپر زمین و آسمان کی ساری برکتوں کے دروازے. 1-2 برکتیں نہیں ملتی، برکات من السماء والارض. سورہ اعراف کی آیت کیا بتایا؟ ایمان اور تقوی. خالی ایمان نہیں، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں آتی. صحت نہیں مل رہی ہے، دعا ہے. اولاد نہیں مل رہی، دعا ہے. لیکن پہلے اصل جو پرابلم ہے اس کو دور کرے، شوگر کنٹرول کرے. یہ سارے پرابلم آنکھ کا اور دانت کا اور بالوں کا اور کڈنی کا اور مسئلہ پیر کا سب حل ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہ جو قرآن نے بتایا، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل گئے. آدھی برکتیں آسمان سے آتی ہیں، آدھی برکتیں زمین سے ملتی. تبھی اصغر کے خون ناحق کے وقت آسمان بھی تڑپ کے کہہ رہا تھا آقا یہ خون کا ایک قطرہ ادھر نہ، اور زمین بھی کہہ رہی تھی آقا اس خون کا ایک قطرہ ادھر نہ. برکات سما اور ارض، زمین و آسمان کی ساری برکتیں تمہارے لیے. خالی یہ نہیں کہ تمہارے لیے دروازے کھول دیں گے. بہت زیادہ مجمع کہیں پہ کھڑا ہو، دروازہ بند ہے، دروازہ کھولے، کیسا مجمع ٹوٹ کے اندر جاتا. برکتیں زمین و آسمان میں ہیں، دروازے بند ہیں، وہ نہیں آ رہی. دروازے کھولیں گے اس طرح سے آئیں گی برکتیں. یہ اصل مسئلہ. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک ہی آج کل راستہ ہے کہ سب سے کٹ جاؤ. ہم کتنی ہی کوشش کریں اللہ کے حکم پہ چلنے کی، بھائی نہیں مانتا، بہن نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، ماں نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، شوہر نہیں مانتا. یہ تو میں نے اتنے قریبی رشتہ دار بتا جن سے آدمی کٹ ہی نہیں سکتا، لیکن کٹنا پڑے گا. کتنے مومنین کا مسئلہ ہے کہ مولانا ہم نے اپنے بچے کے کان میں گانے کی آواز نہیں جانے دی، لیکن بھائی کے گھر میں کبھی تو جائے گا، وہ وہاں چل رہا ہے ڈش اینڈ ٹی لگا ہوا ہے وہاں پہ اور آواز آ رہی ہے اس کے، کیسے بچائیں؟ کتنے بیویوں کا مسئلہ ہے کہ زندگی میں کبھی ہمارا بال نامحرم نے نہیں دیکھا، شوہر ہی نہیں مانتا حجاب کو، اب کیا کریں؟ اولاد کا مسئلہ ہے باپ داڑھی نہیں رکھنے دے رہا. والدین کا مسئلہ ہے کہ اولاد حرام کما کے لاڑی، کیا کرے؟ ایک ہی طریقہ ہے نا کہ چھوڑ دو سب کو، اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دو. یہ بھی اسلام کو قبول نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ.
جتنے بھی گناہ چاروں طرف ہو رہے ہیں انہی کے درمیان رہ کر اکیلے سونے والے پہ لعنت، اکیلے کھانے والے پہ لعنت، اکیلے سفر پہ جانے والے پہ لعنت۔ یہ لفظ اکیلا سے اسلام کو بڑی چڑ، بڑی نفرت ہے۔ کہا کہ نہیں الگ بھی نہیں ہو سکتے ہو، رہنا انہی کے ساتھ، تو اے خدا پھر کتنا مشکل مسئلہ ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، اور اس میں بہت سارے اور چیزوں کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھ کہ اگر تم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور تم خود دین پہ چل رہے ہو تو ان لوگوں کی اصلاح کا جو 1% چانس ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ابھی تو پھر بھی تمہارا انٹریکشن ہے کہ تمہارا بچہ وہاں جا کے گانے سنتا تو اس کا بچہ تمہارے گھر میں آ کے نماز شب یا قرآن کو دیکھ لیتا۔ ایک امکان ہے نا، ادھر سے ادھر اثر آتے تو ادھر سے ادھر بھی ہے، اور اگر تم ان سے کٹ گئے تو وہ جس ماحول میں ہے وہ اسی میں رہیں گے اور خرابی ہوگی۔ اسی لیے بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے لوگوں سے کٹ جانا، چاہے ہم اسلام کے نام پہ کٹے لوگوں سے کہ بھائی اپنے دین اور ایمان کو بچانا۔ مومن خالی اپنے دین اور ایمان کو نہیں بچاتا، سامنے والے کے دین اور ایمان کو بھی بچاتا۔ خالی اپنا دین ایمان بچانا کافی نہیں ہے۔ اصول کافی کی جلد 2 کی حدیث، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی سنت کے مطابق، یہ واقعہ اسلام سے پہلے کا ہے، اصول ابھی تک کا ہے، اصول اب تک چل رہا ہے، واقعہ اسلام سے پہلے کا۔ اللہ کی سنت کے مطابق ایک قوم نے اتنے گناہ کیے کہ وہ جو اللہ ایک لائن ڈرا کر دیتا ہے، ایک لمٹ ہے کہ یہاں تک کے گناہ برداشت ہے، اس لمٹ کو کراس کرو گے تو میرا عذاب آئے گا۔ ہم پہ نہیں آئے گا چاہے ہم لمٹ بھی کیوں نہ کراس کر لیں، کیونکہ وما کننا معذبین وانت فیہم، آئے حبیب تیرے آنے کے بعد تیری امت کے اوپر اجتماعی عذاب میں کبھی نازل نہ کروں گا۔ ہم نے اس نعمت کی صحیح معنوں میں معرفت کی ہی نہیں۔ پیغمبر کی امت میں پیدا ہونے سے ہمیں فائدہ کتنا ملا ہے، لیکن یہ موضوع بات کا۔ تو ایک لمٹ کراس کر لی قوم نے، فرشتوں سے کہا جاؤ اور عذاب بھیجو، عذاب نازل کرو، فرشتے عذاب لے کر آ۔ لیکن ایک طریقہ اللہ کا اور ہے کہ فجر کے بالکل قریب عذاب آتا، تاکہ اگر نماز شب کے افضل وقت میں بھی یہ قوم اٹھے اور اپنے گناہ کی توبہ کرے۔ تو ابھی ٹائم سے ذرا پہلے آ گئے فرشتے۔ جب آپ کہیں ٹائم سے پہلے پہنچتے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں۔ کسی سے ملاقات کا وقت 12 بجے تھے، وہ 11:30 بجے پہنچ گیا، ہم مارکیٹ کا ایک راؤنڈ لگائیں گے، دکانیں دیکھیں گے، ونڈو شاپنگ کریں گے، 2 چیزوں کی قیمت معلوم کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ فرشتے وقت سے پہلے آ گئے، کہا چلو دیکھو قوم میں ہو کیا رہا۔ تو کیا ہو رہا؟ یا سب لوگ گناہ کر رہے تھے یا باقی لوگ گناہ کر کے تھک کے سو گئے تھے۔ ہاں ایک مکان میں بڑا عجیب منظر نظر آیا کہ ایک نوجوان صالح، ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرے پہ داڑھی، آثار سے نظر آ رہا ہے کہ انتہائی متقی اور خوف خدا والا، مصلی بچھائے بارگاہ الہی میں نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے اپنے گناہوں پہ۔ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا آپ کو دنیا کی برائی کرتے سنا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب سے ہم آپ کے پاس آئے۔ ایسے آج ایک بچی کا فون آیا، جب مولانا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا آپ کو ہمیشہ ہی ڈانٹ پھٹکار اور ڈانٹتے اور گرجتے اور برستے اور قبر اور ملک الموت ہی کی بات کرتے سنا، حسرت ہے کہ کبھی کچھ اور بھی آپ بولیں۔ میں نے کہا افسوس کی حسرت آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں اس زمانے میں ان موضوعات پہ بات کر رہا تھا، اب تو میں خود قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہوں۔ اس وقت میں آپ کی قبر کو یاد کر کے آپ کو ذرا تھا، میں اپنی قبر میرے بالکل قریب آ چکی۔ لیکن پیغمبر سے جملہ کئی لوگوں نے مختلف انداز سے کہا، ایک ہی ہے۔ پہلی بار یہ جملہ کب کہا گیا؟ یا رسول اللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور اسلام میں آئے آپ کو ہمیشہ علی ہی کی تعریف کرتے دیکھا ہے، اور کسی کی تعریف ہی آپ کی زبان پہ نہیں آتی۔ پیغمبر نے تو کیا جواب دیا؟ میں تو وہی بدتمیز آدمی جیسا میں نے اس بچی سے کہا، اس سے بھی کہتا مر جاؤ اس حسرت میں، کسی اور کی تعریف آئے گی ہی نہیں، مر جاؤ گے اسی حسرت میں۔ لیکن وہ تو ایک سب سے پہلا اعتراض اور بار بار ریپیٹ ہوا۔ سورہ والنجم نازل اس لیے ہوا پیغمبر کی صفائی میں
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ مکے کے کافروں کے سامنے نہیں تھا، وہ تو وحی کو مانتے ہی نہیں تھے. یہ مدینے کے ان نام نہاد سو کال مسلمانوں کے لیے تھا جو کہتے تھے جب سنا آپ کو علی کی تعریف کرتے سنا. قرآن نے کہا ان کو نہ کہو، یہ کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. لیکن اب آئیے ایک اور لوگوں کی شکایت. یا رسول اللہ جب سے ہوش سنبھالا آپ کو ہمیشہ دنیا کی برائی کرتے ہی سنا. دنیا ایسی خراب، دنیا ویسی خراب، اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، ایسی دغا باز، ایسی فریبی، ہمیشہ برائی. اور ایک بار تو غضب ہی ہو گیا. جو کل میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے پاس دولت آئی تو ہری ہری سوجنے لگی. اب الگ الگ طریقوں سے پیغمبر لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں دنیا کے فریب میں نہ آنا، الگ الگ طریقوں سے. ایک طریقہ کل سنا آپ نے، وہ تو بڑے بڑے وی آئی پیز لوگ تھے، ایک خاص کلب کے ممبر، عام آدمی. ایک دن رسول اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ کسی کام سے مدینے سے باہر جا رہے. شہر مدینہ کا سارا کوڑا ایک جگہ جمع کر کے پھینکا جاتا ہے. مدینہ تھا ہی کتنا بڑا. آج جو مسجد نبوی ہے مدینے کی، رسول اللہ کے زمانے کا سارا شہر اس کے اندر آ چکا. پورا شہر مدینہ اس میں آ چکا. باغات، بازار، کنویں، مکانات، سب. اتنا بڑا شہر مدینہ. ایک چھوٹی سی پٹی قبلہ رخ رہ گئی ہے بس. تو اب پورے شہر کا کوڑا ایک ہی جگہ پھینکا جاتا. پورے شہر کا کوڑا، کتنی وہاں پہ نجاست، گندگی اور بدبو ہوگی. لیکن جو بدبو ہوتی تو ہوتی، آج بدبو اور بڑھ گئی. یہودی بھی رہتے ہیں، اہل کتاب بھی ہیں. کسی کے یہاں کتا مر گیا، اس نے اٹھا کے مرا ہوا کتا باہر کوڑے میں پھینک دیا. کیا کرے گا؟ غسل کر کے کفن دے کے نماز پڑھ کے دفن کرے گا؟ پھینک دیا اس نے. اب کتا سڑ رہا، گل رہا، پیٹ پھٹ گیا ہے، انتڑیاں نکل آئی ہیں، کیڑے اس کے بدن پہ رینگ رہے ہیں. اب وہ خالی ناک کا مسئلہ نہیں، آنکھ کا بھی مسئلہ. نہ بدبو برداشت ہو، نہ آنکھیں یہ گھنونا منظر برداشت کرے. بڑی کراہیت کے ساتھ لوگ ایک لمبا سا راؤنڈ لگا کے جانے لگے. دیکھا نہ جائے مرا ہوا، پھٹا ہوا، سڑا ہوا کتا. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے، اتنا گھبرا کیوں رہے؟ یا رسول اللہ ایسا گھنونا منظر کس سے دیکھا گیا؟ پیغمبر نے کہا کہ تم میں سے کسی کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے جا کے سجائے؟ یا رسول اللہ ہم سے دیکھا نہ جا رہا اور آپ کہہ رہے ہیں گھر میں لے جاؤ. کہا جتنا یہ سڑا ہوا کتا گھنونا اور بدبودار، تمہاری یہ دنیا اس سے بھی زیادہ گھنونی اور بدبودار. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے اوپر ریچھے جا رہے ہو، فریفتہ ہو رہے. اگر یہی کتا کوئی آدمی اٹھا کے کسی کارٹن میں یا باکس میں بند کر کے اس کے اوپر بڑی اچھی سی پنی ونی لگا کر آپ کو لا کے دے برتھ ڈے کا گفٹ لیجیے، کھولیں گے آپ، چیخ مار کے پھینکیں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے جس نے یہ چیز آپ کو دی. دنیا کی یہی حالت، سڑی ہوئی، بدبودار، کیڑے رنگتے ہوئے، پھٹے ہوئے کتے سے بدتر ہے یہ چیز. کیونکہ پنی ونی بڑی خوبصورت اس کے اوپر لگی ہے نا، پیکنگ بڑی اچھی کی گئی، ہم بڑے شوق سے لے لیتے. تو اتنی بار پیغمبر نے مذمت کی. ایک بار کسی نے کہا یا رسول اللہ اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو پسند بھی آئی؟ بدتر سے بدتر چیز میں کوئی تو اچھائی ہوتی ہے نا. پیغمبر نے کہا اس دنیا میں، تمہاری دنیا، جب کہا یہ کہا تمہاری دنیا، تمہاری دنیا میں 6 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں اس دنیا کو قبول کرنے کو تیار ہوں. یا رسول اللہ وہ کون کون سی 6 چیزیں؟ کیا کیا چیزیں؟ شاید ڈزنی لینڈ ہوگا، بڑا اچھا ہے، اس کے لیے تو بہرحال ہم دنیا میں رہ جائیں گے. شاید سوئٹزرلینڈ کے وہ ویلا ہوں گے، یا وہ اسپین کے جو ساؤتھ میں لوگ ویلا بناتے ہیں. پیغمبر نے کہا 2 قدم، 2 قطرے اور 2 گھونٹ. یہ خلاصہ نکالا پیغمبر نے دنیا کا. میں تو صرف اتنا ہی روایت پڑھتا ہوں جتنا میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پر جب گھڑی کی سوئیاں بالکل خطرے کی حد پر آ جاتی ہیں تو بس ایک بات، 6 چیزیں بتائی، 2 قدم، 2 قطرے، 2 گھونٹ. چکرا کے رہ گئے لوگ. یہ رسول نے بتایا کیا؟ بتانا نہ بتانا برابر ہے، بلکہ بتا کے تو اور کنفیوز کر دیا. کیا رسول اللہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا سنو، 2 قطرے. پہلا شہید کے خون کا قطرہ راہ خدا میں جو اپنی جان دے رہا ہے اللہ کے لیے. البتہ شہید کے لیے بھی روایت ہے اگر حقوق الناس اس کے اوپر ہیں عذاب خدا بھگتنا. اسی حدیث میں شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا قرضہ لیا وہ معاف نہیں. قرضہ تو پھر بھی ایک
جائز طریقہ. قرضہ معاف نہیں ہے تو اگر کسی کا مال لوٹا کھسوٹا, اگر فراڈ کر کے کسی سے کوئی جائیداد چھینی, پہلا یہ. اب یہ ایک تو بات ہو گئی. دوسرا کہا جب کسی نوجوان کی آنکھ سے خوف خدا میں آنسو کا ایک قطرہ ٹپکتا, جس نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا, ایسا وہ کانپا, رو دیا, آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا. پیغمبر فرماتے ہیں اس کائنات, اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز یہ آنسو کا قطرہ, جو برابر آ گیا شہید کے خون کے قطرے. اور فرشتوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدھی رات کو مصلی پر بیٹھا ہوا, نماز الگ پڑھ رہا ہے, زار و قطار رو الگ رہا. فرشتے گھبرا گئے, خدا سے کانٹیکٹ کیا, خدا بندہ یہ کیا ماجرا, تو نے ہم سے کہا تھا اس شہر کو تباہ کرنا ہے, اور خاص طور پہ کہا تھا ایک بھی زندہ نہ بچے. یہ تو اتنا نیک متقی اور پرہیزگار ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے حکم سمجھنے میں غلطی ہو گئی. روایتوں میں بلکہ قرآن کی آیتوں میں ہے, فلاں قوم پہ عذاب آیا, صرف چند لوگوں کو ہم نے نجات دی, اللہ فلاں اللہ فلاں اللہ فلاں. تو خدا بندہ ہم سے دھوکہ تو نہیں ہوا, اللہ فلاں ہو کہ اس کو عذاب نہیں دینا. کہا کہ نہیں ہے فرشتوں, عذاب بھی دینا اور وہی عذاب دینا ہے. جو شرابی پہ عذاب ہے وہ اس نمازی پر, جو زانی پہ عذاب ہے وہ اس توبہ کرنے والے پر, جو بدترین گناہگار پہ عذاب ہے وہ اس عبادت گزار پر بھی ہے. فرشتے اعتراض نہیں کرتے لیکن سوال ضرور کرتے ہیں. آدم خلیفہ بنایا, فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا, سوال کیا. سوال اور اعتراض میں فرق یہ ہے کہ سوال آپ نے کیا, جواب ملا, آپ چپ ہو جائیں گے. اور اعتراض کہتے ہیں جواب ملا, پھر آپ نے کوئی پنشاخہ نکالا, پھر جواب ملا, پھر آپ نے کوئی سوال نکالا اس میں. خدا نے ایک بات کہی, انی عالم و مالا تعلمون, چپ ہو گئے فرشتے, بولے کچھ. یہ ہے سوال. اب وہ ہے اعتراض جو ہمارے یہاں بحث شروع ہو جاتی. خیر, تو خلاصہ یہ, فرشتوں نے سوال کیا, خدا بندہ نمازی پر شرابی والا عذاب کیوں, اور عبادت گزار پر گناہگار والا عذاب کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ سب کر رہا لیکن دوسروں تک یہ پیغام نہیں پہنچا رہا. نماز پڑھ رہا ہے, امر بالمعروف کیوں نہیں کر رہا, گناہ سے بچ رہا ہے, نہی عن المنکر کیوں نہیں کر رہا. اس دنیا, اس کی ساری عبادتوں کا ثواب جمع قبر میں ملے گا, قیامت میں ملے گا, جنت میں ملے گا. لیکن دنیا میں اس عبادت گزار پر بھی وہی عذاب آئے گا جو امر بالمعروف نہیں کرتا, جو عذاب گناہگار پہ آتا. تو اب جو میرا جملہ ہے خالی اس کو یاد دلا کے مصائب پر آ جاؤں کہ پس اگر ہم ماحول کو دیکھ کر اس لیے کٹنا چاہیں کہ بھائی یہ گناہگار اپنے گناہ سے ہمارا گھر بھی تباہ کر دیں, وہ بے حجاب عورتوں کو دیکھ کے حجاب والی عورتوں کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی. ہمارا بچہ ہمارے گھر میں گانے سے بچ گیا, بھائی کے گھر میں جا کے گانے میں مبتلا ہو گیا, سب سے تعلقات کاٹ لو. اسلام نے اس کو حرام کیا, کئی وجوہات. اب عجیب اتفاق ہے, یہیں سے مجلس شروع ہوئی. اسلام نے کہا جو آخرت بچانے کے لیے دنیا چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہیں سے مجلس شروع ہوئی تھی نا, آدھا مجمع بھی نہیں تھا. مجلس شروع یہاں سے ہوئی تھی, آدھا بھی مجمع نہیں تھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی. اور آخر وہیں پہ ہو رہی کہ اپنا دین بچانے کے لیے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا, اس کو اسلام قبول نہیں کرتا. جس کے اور بہت سارے نقصانات کے علاوہ یہ کہ اگر کٹ کے تم رہ گئے تو پھر کون امر بالمعروف کرے گا. جب سارے کے سارے گناہگاری جمع ہوں گے وہ کیا ایک دوسرے پہ اعتراض کریں. اور یہی وہ اہم ترین فریضہ تھا جس کی خاطر حسین اپنے پورے گھر کو لے کے کربلا میں آئے. حسین بھی معاشرے سے کٹ کے بیٹھ سکتے ہیں. جنہوں نے یزید کو قبول کیا وہ جانے اور یزید جانے, خود ہی بھگتیں گے آگے چل کر. نہیں, اسلام طبیب ہے. اگر بیمار علاج کرنے کو تیار نہیں ہے تب بھی ہمارا فریضہ ہے اس کا علاج کرے. اور لکھ کے بھی گئے کہ میں صرف امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں. معاشرے سے کٹ کے نہیں بیٹھے, جبکہ بہت آسان تھا کٹ کے بیٹھے. یزید کو تو بہت سوٹ کرے گا اگر حسین مدینے سے نکل کے کسی نامعلوم گاؤں میں جا کے زندگی گزار دے. ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری ہو جاتی لیکن وہ حسین نہیں بنتے. حسینیت زندہ باد کا پیغام یہی, رہنا انہی گناہگاروں میں اور ان کی اصلاح کا کام کرنا, اور جہاں جہاں موقع ملے وہاں امر بالمعروف کرنا. ہاں, رہنا چونکہ اس مقصد کے لیے ہے تو مقصد پورے کرتے رہنا, ہتھیار ڈال کر بھائی کے ساتھ نہیں رہنا.
شکست مان کر بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، ان کے حال پر چھوڑ کر والدین کے ساتھ نہیں رہنا. اس مقصد کے لیے تمہیں رکھا گیا، تمہاری ڈیوٹی، تمہارا اپوائنٹمنٹ ہوا اس جاب پر، وہ کام مسلسل تمہیں کرتے رہنا. یہی وجہ کہ تیر چلے کہ تلواریں، حسین کا امر بالمعروف کا مشن چلتا رہا. کسی کا کلیجہ چھدے یا کسی امامزادے کے گلے میں 3 بھال کا تیر اترے، امر بالمعروف چلتا رہا. چادر چھنے کے بازوؤں میں رسی بندھی، امر بالمعروف کا مشن چلتا رہا. ذرا سوچئے، حکمران عام موقعوں پر بھی اپنے دربار کو کتنا سجاتے ہیں. یزید ملعون کے خیال میں تو اسے بہت بڑی کامیابی ملی، بہت بڑی. کس معنوں میں؟ بدر سے اس کامیابی کو ملا رہا ہے. کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ؟ آ جا کے دیکھ لیں. کتنے سالوں کی تمنا پوری ہوئی ہے یزید کی. اس نے کیسا دربار سجایا ہوگا جب اہل حرم آئے ہوں گے. اور اس دربار میں ان سب کو بلایا ہوگا جن کے سامنے اسے اپنی شان و شوکت دکھانا، بلکہ وہ غیر ملکی سفیر بھی بلائے گئے ہوں گے. رومی سفیر کا واقعہ آپ سنتے ہیں، لیکن سارے سفیر بھی آئے ہوں گے. دکھایا ہوگا دیکھو میں کتنا طاقتور. لیکن طاقت کے اس مظاہرے کے باوجود بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں. کسی بیوی نے اپنے مشن کو چھوڑا؟ شراب کے نشے میں چور یزید. ایک بار اس نے اس قافلے پہ نگاہ ڈالی، ایک عجیب منظر نظر آیا. ذرا میں نے مصائب کی ترتیب پلٹ دی. یہ جملہ کل پڑھوں گا کہ کیا عجیب منظر نظر آیا. ایک عجیب منظر نے یزید کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی، جس کی بنا پہ اس نے اہل حرم کو دیکھا اور پھر یہ محسوس کیا کہ ان میں صرف ایک مرد ہے، باقی سب عورتیں. حیران ہو کر کہا تو ہے کون؟ ہتکڑی اور بیڑی کے اس اسیر نے کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. کہا علی؟ کربلا کے میدان میں اللہ نے اس کو موت دے دی. طاقت کا مظاہرہ، یزید کی ساری فوج کھڑی، ہتھیاروں کی نمائش ہو رہی. اپنی کامیابی کی خوشی میں تکبر اور غرور اور گھمنڈ کا مجسمہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر. شراب کے نشے میں ہے، شرابی کا نشہ ویسے ہی خطرناک. لیکن آقا سجاد نے ہتھکڑی اور بیڑی اس لیے نہیں پہنی تھی کہ ڈر جائیں یا دب جائیں. ہتھکڑی بیڑی پہنی اسی لیے تھی کہ اسی ہتھکڑی اور بیڑی کے ذریعے میں امر بالمعروف کروں گا. یزید نے کہا علی، حسین کا بیٹا علی، وہ تو کربلا میں اللہ نے اس کو موت دے دی. کہا غلط کہا تو نے. میرا چھوٹا بھائی علی کربلا میں مارا گیا، علی اکبر، لیکن اللہ نے نہیں، تیرے لشکر نے میرے بھائی کو شہید کیا، جس کی سزا تجھے قیامت تک بھگتنا ہے، اور قیامت میں اللہ انتقام لینے والا. بھرے دربار میں ہتھکڑی اور بیڑی کے قیدی نے جملہ کہا. ایک عام آدمی غصے سے بھی بھر جائے، یہ تو اپنے آپ کو اس وقت فاتح عالم سمجھ رہا. غیظ و غضب کے عالم میں کہا نوجوان تو نے اتنے لوگوں کے سامنے اور غیر ملکی مہمانوں کے سامنے میری توہین کی، اب دیکھ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. جلاد ادھر آ، اس جوان کی گردن اڑا دے. میرے مولا مسکرائے. موت کی دھمکی تو دی ہے لیکن بڑے غلط آدمی کو دی. الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت. مرنا ہماری عادت ہے، شہید ہو جانا ہمارے خاندان کی فضیلت ہے. ایحددونی بالموت، مجھے موت سے ڈرا تھا جو اس حیدر کرار کا پوتا جو کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ موت مجھ پر آئے کہ میں موت پہ جاؤں. سجاد وہ فریضہ امامت ادا کر رہا جس کے لیے حسین اس بیمار کو مدینے سے لے کے آئے تھے. مگر زینب کو بھی تو ایک فریضہ دیا تھا. عصر عاشور آخری رخصتی کے وقت کہا تھا زینب بہن، آقا حسین کہہ رہا، زینب بہن میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے سجاد کی حفاظت تیرے حوالے. زینب کی آنکھوں میں اب تک عصر عاشور کا منظر ہے. بھیا آخری رخصت کے لیے آیا، 55 سال کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا. بس ایک بار علی کی بیٹی جلال کے عالم میں بڑھی، سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اے یزید، جب تک کہ علی کی بیٹی زندہ ہے کوئی میرے بھتیجے سجاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. شراب کے نشے میں چور شرابی کہتا تو جلاد پہلے زینب کی گردن اڑا دے. جلاد کا رخ پھرا، وہ زینب کی جانب بڑھا. ارے ایک بار کونے میں بیٹھی سفید بالوں والی فضا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی.
فضہ کو 11 ہجری کی مدینہ یاد آ گئی. حجرہ فاطمہ ہے, میری بیوی نے مجھے بلایا, فضہ میں نے تجھے بہن کہا اور بہن سمجھا, اب میں جا رہی ہوں, میری اولاد تیرے حوالے. فضہ حسن کو نہ بچا سکی, کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. حسین کو نہ بچا سکی, کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. مگر زینب کو بچانے کے لیے آگے آئی. یزید جب تک کہ فاطمہ کی کنیز فضہ زندہ ہے, کوئی میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. شرابی نشے میں چور, ایک بار کہا تو جلاد پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے. جلاد ادھر مڑا, فضہ نے مڑ کے دیکھا, دربار میں ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کہا, ہے میرے ملک والوں, تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے سامنے مجھے دھمکی دی جائے اور تم خاموش بیٹھے ہو. درباریوں کی غیرت بیدار ہوئی, 200 تلواریں دربار میں نکل آئی. یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندی بہہ جائے گی, خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. بہت صابرہ ہے علی کی بیٹی, بہت صابرہ ہے فاطمہ زہرا کی وارث. اب تک کتنے صبر کا مظاہرہ کیا, مگر یہ منظر دیکھ کر اب زینب سے برداشت نہ ہوا. ایک بار مدینے کا رخ کیا, السلام علیکہ یا جدہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. نانا ذرا آ کے آج کا منظر دیکھ لیجئے, ایک کنیز کی حمایت کرنے والی 200 تلواریں, اور آپ کی بیٹی زینب اس طرح سے قیدی بنا کے کھڑی کی گئی, اور زینب کی حمایت میں ایک آواز اٹھانے والا کوئی. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. آپ گریے کی جس منزل پر ہیں, میرے پاس ایک التماس آئی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ کوئی مومن یا مومنہ انتہائی بیمار, 5 مرتبہ اس وقت امن یجیب کی تلاوت کی درخواست کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات و یا شافی المرضات. پروردگارہ جن بیمار مومنہ کے لیے آیہ کریمہ کا ورد کیا گیا ان کو اور دیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو بے حق بیمار کربلا شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. اور ایک اعلان ابھی کر دوں کہ آئندہ بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو انتظامیہ کے ذریعے مجھ تک آئیے تاکہ ایک آرگنائز وے میں دعائیں ہوں. خدا بندہ تجھے واسطہ ان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا جو زینب کی اسیری کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی ساری دعائیں قبول فرما, ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما, اور جن کے روزگار کے ذرائع ہیں ان میں استحکام و دوام و برکت عطا فرما. خدا بندہ کچھ بے اولاد خاص دعا کے لیے کہا ہے, خدا بندہ رباب کی اجڑی کوک کا واسطہ جو بے اولاد ہیں خاص جنہوں نے التماس کی ہے ان سب کو صاحب اولاد نرینہ فرما, اور جو صاحب اولاد ہیں لیلہ کی اکبر کا واسطہ ان کی اولادوں کو سلامت فرما, ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسین.